والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے مل کے کہیے سبحان اللہ۔ بہت ممنون و مشکور ہوں میں قبلہ حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جناب قاری اشفاق صاحب کا، کہ آپ کے حکم پر مجھے اتنی عظیم محفل میں جہاں اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں مجھے آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرا بیان کرنے کا آنے کا مقصد تو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا مقصد میرا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اتنے سارے عاشق اکٹھے ہوں گے میں ان کی زیارت کروں گا۔ تو آپ سب ذرا مل کے سبحان اللہ کی صدا بولیں۔ آپ نے چند باتیں میں کروں گا آپ کو، بہت خوبصورت سر آپ کو بزمی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے بہت خوبصورت سر سنا رہے تھے، بڑی پیاری سر اور اتنی خوبصورت اشعار۔ میں کہتا ہوں پتھر کو سنائیں تو پتھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ۔ پتھروں میں سے سبزہ اگائے، ایسے کمال کے اشعار انہوں نے پڑھے، کمال کی سر تھی ان کے پاس ماشاءاللہ۔ اب میں بغیر سر کے کچھ باتیں کروں گا۔ انہوں نے آپ کے دل پہ دستک دی ہے، میں انشاءاللہ یہاں دستک دے کر وہ بات کروں گا جو یہاں لگ کر دل میں جگہ پا لے گی انشاءاللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں اچھا ہے کہ آپ سارے کام سوچ کے کیا کریں، اچھا ہے جو کام کرنے لگے پہلے عقل سے سوچ لیا کریں، لیکن فرمایا مومن کا سارا کام یہاں سے نہیں ہے، مومن کا کچھ کام یہاں سے ہے، زیادہ کام مومن کا یہاں سے ہے۔ ہم سارے کے سارے آج یہاں پڑے ہیں، یہاں سے سوچتے ہیں تو نند بھاوت کا جھگڑا ہے، یہاں سے ساس سوچتی ہے تو کہتی ہے میرا بیٹا پرایا ہو گیا، یہاں سے سوچتی ہے تو بہو کہتی ہے ماں کے ہاتھ سے چھڑا لوں، یہاں سے سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ملاوٹ کرنی ہے، یہاں سے سوچتے ہیں تو دنیا کو دل دے دیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے بات ہوتی ہے تو اندر سے صدا نکلتی ہے کہ دل پھینکنے کی چیز نہیں ہے، دل تو مومن سرکار کے قدموں میں ڈالا ہے۔ بازار میں گئے دل پھینک کے آ گئے، ادھر گئے دل پھینک کے آ گئے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا، بات دل کی کرتے ہیں ادھر کی بات ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہو جایا کرو تو عقل کو پیچھے چھوڑ کے آیا کرو، جہاں جوتی اتارتے ہو عقل کو وہاں اتار کے آیا کرو، کیونکہ آگے معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ کیوں کہ اللہ سے معاملہ دل کا ہے، سرکار سے معاملہ دل کا ہے۔ اب علامہ اقبال کی نصیحت سنیں آپ سارے، اور سبحان اللہ کی سچی فیڈ بیک ہے آپ کا، مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھٹیاں سو لگ رہی ہیں پہلے سے الحمدللہ، ہم آپ سے داد، ہم پاگل ہیں آپ سے داد لیں؟ وہ تو بیوقوف نعت خان ہے جو نعت سرکار کی پڑھتا ہے دیکھتا ملک کو ہے، پڑھتا نعت سرکار کی دیکھتا چودھری کو ہے، نعت سرکار کی پڑھتا ہے منسٹر کو دیکھتا کہتا چودھری صاحب ارے نادان
لینے آیا ہوں، میں تو لینے کے لیے آیا ہوں، میں کون ہوتا ہوں دینے، ہم تو سب لینے آئے ہیں، بات سرکار کی ہو اور داد آپ سے لے، نہیں نہیں، سخن کی داد، میں جو بول رہا ہوں یہ میرا سخن ہے، نعت خان جو پڑھ رہا ہے اس کا سخن ہے، سنو، شاعر کہتا ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ٹیک چھوڑیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، ٹیک چھوڑ کے آ گیا ہے، بزرگوں کو مشتق ہے، جوان آ گیا ہے، جوان آ گیا، کہتی ہے سخن جب یہاں سے نکلا، دنیا کا شاعر ہے نا، پہلے لوگ قصیدہ کو ہوتے تھے، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، وہ باپ دادا بادشاہ کے باپ دادا کی تعریف کرتے تھے، چاہے وہ تعریف کے قابل نہ بھی ہو، ظالم سے ظالم کی تعریف کرتے تھے، قصیدے لکھ کے بادشاہ کی طرف دیکھتے، بادشاہ گلے سے ہاتھ اتار کے مالا مال کر دیتا تھا۔ شاعر کہتا ہے نادانو، دنیا دار کی بات ہو تو دنیا دار کو دیکھو، یہاں تو بات مدینہ کے تاجدار کی ہے، سبحان اللہ۔ پھولوں کی تعریف دنیا دار کرتے ہیں، چمن کی تعریف دنیا دار کرتے ہیں، مال کی تعریف دنیا دار کرتے ہیں، زن زر زمین دنیا کے لیے ہے، دنیا والا تعریف کرتا ہے، توجہ، لیکن جو سخن، جو بات میرے اللہ کے محبوب کی شان میں نکلتی ہے، وہ جب یہاں سے نکلتی ہے فرشتے بھی نہیں پکڑتے، فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، پکڑی نہیں جاتی، اس لیے یہاں سے نکلتی ہے، آسمان کو کچھ چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ یہ میرے حضور کی بات ہے، فرماتے سخن کی داد، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے۔ سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی نصیحت سنو، فرماتے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یہ اچھا ہے کہ دل کے ساتھ عقل کا محافظ رکھو تاکہ آئیں بائیں شائیں نہ کرو، دھوکہ نہ کھا جاؤ، اچھا ہے اپنے دل کے ساتھ عقل کا محافظ رکھو، لیکن یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سیانے بن کے رہو، ہر وقت تم ہر چیز کو تولتے رہو، نہیں، فرمایا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ذرا عقل کو دائیں بائیں کر، تجھے سرکار کی شان دل سے سمجھ میں آئے، ارے عقل سے تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے، کس کا شوق ہے، کس کی عقل کہتی ہے کہ کھال جلواؤں، کس کی عقل کہتی ہے کہ چربی پگھل جائے، کس کی عقل کہتی ہے کہ سینے پہ پتھر رکھا جائے بندہ ہل نہ سکے، لیکن فرمایا عقل تو رہنے دے، بات میرے کریم کی ہے، بات مصطفیٰ کی ہے، کھال جلتی ہے جل جائے، چربی پگھلتی ہے پگھل جائے، سونا راضی ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج جشن نزول قرآن بھی ہے، 29ویں رات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لائلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، ہر چیز کھول کے بتانا میرے آقا پہ ضروری تھا، واجب تھا، ہر چیز کھول کے بتا دی، لیلۃ القدر کی شان تو بتائی، لیکن لیلۃ القدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہ بتائی، حالانکہ یہ بھی کھول کے چلے جاتے، مسئلہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، توجہ، ہر وقت میرے آقا کی کوشش ہے کہ جو بھی کام ہو میری امت کا بھلا ہو، جو بھی کام ہو میری امت کا بھلا ہو، جو بھی کام میری امت کا بھلا ہو۔ اور ایک حدیث آپ کو میں سناؤں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد، توجہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، سبحان اللہ، اپنی رضا کو، سونا راضی ہوتا ہے، نیکیوں میں چھپا دیا، یہ نہیں بتایا کہ فلاں نیکی کر لو گے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا، نہیں، فرمایا ہو جاؤں گا راضی، میری رضا ہے، اب جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے سونے کو راضی، یا اللہ مجھے راضی کرنا ہے، کہاں ہے تیری رضا، فرمایا نیکیوں میں چھپا دی، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا، اسپیسیفک کسی گناہ کا نام نہیں لیا کہ یہ والا کرو گے تو ہمیشہ ناراض ہو جاؤں گا، کہا ہاں ناراض ہو جاؤں گا، بولا کیسے، فرمایا ان گناہوں میں میری ناراضگی ہے، فرمایا نیکیوں کو
رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، ناراضی کو گناہوں میں چھپا دیا، اپنے اولیاء کو اپنے عام بندوں میں چھپا دیا. سبحان اللہ. ولیوں کو بندوں میں چھپا دیا. یا اللہ تیرے ولی فرما ہاں یہ جو میرے بندے ہیں نا انہی میں کوئی ولی ہے، انہی میں کوئی غوث ہے، انہی میں کوئی کتب ہے. چھپا دیا. اور پھر فرمایا میرے آقا نے اسی طرح لیلۃ القدر کو رمضان کی راتوں میں چھپایا. کبھی ظاہر کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، کبھی چھپانے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ فلانی نیکی کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، ہم صرف اسی نیکی کو جھپا لگا لیتے، ہم باقی نیکیوں سے محروم رہ جاتے. میرے آقا نہیں چاہتے کہ میری امت تھوڑا حاصل کرے. کریم دیکھو میرا رب، میرے آقا کریم، کیسے کریم کو چھوڑ کر ہم دھکے کھا رہے ہیں. آج گانے کا سنگی، برات کا سنگی، فلانا سنگی، لوگ پاؤڈر پی رہے دوستوں کے پیچھے، شرابیں پی رہے دوستوں کے پیچھے، لوگ چور ڈاکو بن گئے دوستوں کے پیچھے. ساری زندگی دنیا والے کے پیچھے گزار دی ہے. دنیا والا تیرا کیا بھلا چاہے گا؟ مٹی پھینک کے تجھے واپس آ جائے گا. ارے جس نے یہاں بھی ڈگری بنانی ہے قبر میں بھی بنانی، وہ تو ہمیں کھلا فرماتے ہیں یا اللہ چھپا دے. چھپانے کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا رضا کو نیکیوں میں اس لیے چھپا دیا ہے تاکہ تم ہر نیکی کرو، ہر نیکی کرو، ہر نیکی کو اب انویزیبل کو ویزیبل کرو، ہر نیکی کھول کے دیکھو، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرو، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرو. کیا پتہ اس میں راضی ہو، کیا پتہ اس میں راضی ہو، کیا پتہ اس میں راضی ہو. گھر سے نکلو تو نیکیاں کرتے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے آپ جسے پہاڑ سمجھ کے کر رہے ہو اللہ کی رضا اس میں نہ ہو سکتا ہے ایک تنکا اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو، میرا سونا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. تو ہر نیکی کرو. اور ناراضی کو گناہوں میں چھپا دیا. کیوں چھپا دیا؟ کہ ہر گناہ سے بچو، ہر گناہ سے بچو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا. توجہ صوفیہ فرماتے ہیں نا گناہ علماء کہتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں کبیرہ بھی ہوتے ہیں. لیکن صوفیہ کے پاس جاؤ کہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے کہاں نہ سوچنا بھی نہ، اس لیے کہ ہر گناہ میں اس کی نافرمانی ہے. تو جسے گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے گناہ چھوٹا نہیں ہے، اس کی نافرمانی بہت بڑی ہے. تو ہر گناہ سے بچ، ہر گناہ سے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. جوان تھا، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا کر، لیکن ایک شرط ہے، اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا، اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا. پھر کر وہ گیا، 2-4 قدم چلا تھا، لوٹ کے پھر آ گیا. سمجھدار تھا، پلٹ کے پھر آ گیا. کہا حضرت کہا جانا تجھے تو میں نے کہا کر گناہ، واپس کیوں آ گیا ہے؟ کہا حضرت شرط بڑی سخت لگا دی آپ نے. آپ نے فرمایا اللہ گناہ کر لے لیکن اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا. تو نوجوان کہنے لگا اللہ کی سلطنت سے تو کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا. وہ چاند ستاروں سیاروں سے بھی باہر نکل جائے پھر بھی اللہ کی سلطنت ہے، ہر جگہ اللہ کی سلطنت ہے. بابا جی اللہ کی سلطنت سے تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا. تو بابا جی نے فرمایا بیٹا پھر شرم کر، رہتا بھی اس کے ملک میں ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے. کیا شرم کر، کیا شرم کر. تو ہر گناہ سے بچا جائے. ہو سکتا ہے اس میں اللہ سخت ناراض ہو جائے. اور پھر اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا کہ ہر بندے کی قدر کرو. سبحان اللہ، ہر بندے کی قدر کر، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہر بندے کی عزت کرو، ہر بندے سے شفقت سے پیش آؤ، ہر بندے سے پیار کرو. ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو تم عزت دے رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو. اور پھر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ دوست کو جب خوش کیا جائے تو جس کا دوست ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جس کو ہو سکتا ہے حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو آپ کچھ نہ سمجھ رہے ہو کہ جا بابا کام کر اپنا. لوگ تو آج کل اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، باپ کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ دین سے دوری ہے، میرے آقا سے دوری ہے. فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ولی تو ڈھونڈ رہا تھا تیرا باپ تیرا ولی ہو، تیرا والد تیرا ولی ہو. 11ویں والے بابا جی ہوں، داتا صاحب ہوں،
سے راضی نہ تھا، کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا ہر بندے کی قدر کرو، اس لیے اپنے اولیاء کو چھپا دیا۔ اور لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کو رمضان کی تاک راتوں میں چھپا دیا، اور ایک روایت ملتی ہے رمضان کی ساری راتوں میں چھپا دیا، اس لیے کہ میرا امتی ہر رات میں اٹھے، وضو کرے، سونے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، سر کو سجدے میں رکھ دے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر آج کی رات ہو۔ سبحان اللہ، ہر رات کو وہ کھولے۔ اور ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، قرآن تو کہتا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، علماء فرما رہے ہیں کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس شاخ سے پوچھو، عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، فرماتے جو رات محبوب کی یاد میں گزرے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آج ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، توجہ، آج ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، کتنے اپنی بستروں میں سو رہے ہوں، ان کے لیے تو لیلۃ القدر نہ ہو۔ 27ویں رات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر تھی، کتنے ہوٹلوں میں تھے، کتنے بسوں میں تھے، کتنے بستروں میں تھے، کتنے ٹی وی کے آگے تھے، بھائی ان کے لیے تو لیلۃ القدر نہ ہوئی، مبارک ہے اس عاشق کے لیے رات بویتے بے دردان۔ یہ بھی سیف الملوک ہے بابا جی، یہ بھی سیف الملوک ہے، رات بویتے بے دردان، جن کے لیے کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ گانے سنتے سنتے سو جانے والوں، تمہارے لیے 27ویں رات چھوڑ 29ویں 23ویں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ فلم دیکھتے دیکھتے سونے والوں، لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں علامہ صاحب تعبیر بتائیں، رات کو چڑیل آئی تھی بڑا ڈر گیا ہوں، رات کو خوفناک بلا آئی تھی ڈر گیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جان جس قسم کے کام کرتے کرتے سو گے تو خواب میں چڑیلیں آئے گی، اچھا ہوتا کہ پیارے آقا کے گنبد خضرا کو تصور میں لاتا، صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے سو جاتا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو لیاق صلی اللہ کہتے کہتے، ارے صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے سو جاتا، ہو سکتا ہے یہ آنکھیں بند ہوتی، یہ کھل جاتی، مدینے والا گرم کر دیتا، سبحان اللہ، ختم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائی، جو رات گزر جائے محبوب کی یاد میں، جیسے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن دیا کس نے ہے، یہ قرآن آیا کیسے ہے، یہ غور کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کی شان ہے، غیر مسلم میں ہم میں فرق کیا ہے، ہم کلمہ گو ہیں، توجہ، ہم کلمہ گو ہیں، اسے کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ اس کلمے میں دو باتیں کروں گا میں آپ سے، اور اپنی خوش نصیبی پہ داد دیجیے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرے قسم خدا کی، ہمیں تو مسجد سے باہر ہی نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو سجدوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنا شکر ہمارا ہے مسلمانوں کا کسی کا نہیں ہے، کلمہ ہمارا ہے کافر کے پاس نہیں ہے، کلمے پہ بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے کہ سونے نے کلمہ کون سا دیا۔ توجہ، ساری امتوں نے کلمہ پڑھا، آدم علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا، نوح علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں رسولوں کی امتوں نے کلمہ پڑھا۔ بڑی خاص بات بتانے والا ہوں، یاد رکھیے گا اور مزہ لیجئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ، توجہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کہو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام ہمارے نبی رسول، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یہ نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی امتیوں کا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ ان کی امتیوں کا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا کلمہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آدم علیہ السلام کو امتی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم خود کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی دکان بڑی ہے، مجھے اللہ نے کیا دیا، ہم رو رہے ہیں اس کی گاڑی دیکھ کے رو رہے ہیں، وہ مسلمان ہو تو، اور سکھایا ہے ہندو آئے ہے دنیا کے لیے، تجھے کس نے کہا تو دنیا کے لیے ہے؟ نہیں، تو محبوب کے لیے، دنیا تیرے لیے۔ ہمیں کیا ہو گیا یار، رات ٹپک رہی ہے گاڑیاں دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ کے، ڈپارٹمنٹ اسٹور دیکھ کر، کبھی اپنی خوش قسمتی پہ ناز کیا؟ ارے امتی آدم کا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ پیارے آدم آپ کون سا کلمہ پڑھتے
اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضور آپ کا کلمہ کون سا ہے؟ سارے نبیوں کی امتیں کلمہ پڑھتی ہیں اپنے نبی کا، لیکن ان کے نبی جو ہے وہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی نبیوں کا بھی کلمہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اٹھاؤ نا قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبی اور رسولوں کو اکٹھا کیا، اپنے رسول کا تعارف کرایا، کار آنے کی بات فرمایا، دو کاموں کی وجہ سے تمہیں اکٹھا کیا ہے۔ پہلا کام یہ سارے نبیوں سارے رسولوں میرے رسول میرے نبی پہ ایمان لے آؤ، سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لازمی 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 ایمان لاؤ، تین تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کا، نون سکینہ بھی تاکید کا، تین تاکیدیں لگائی، فرمایا لازمی 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 تمہیں ایمان لانا ہوگا میرے رسول میرے حبیب پر۔ سب نے کہا یا اللہ ہم ایمان لائے تیرے نبی اور رسول پر۔ مزہ آیا نا؟ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو نبیوں کے نبی، سبحان اللہ، اللہ نے وہ رسول دیا جو رسولوں کے رسول، تو ہر امتی توجہ، ہر امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ارے آدم علیہ السلام کے امتی جو ہے ان کے نبی آدم ہے، اور آدم کے نبی محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اپنی خوش قسمتی میں ناز کرو، اللہ نے تمہیں وہ کلمہ دیا جو کلمہ اللہ نے اپنے نبی اور رسولوں کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ جو نبی اور رسولوں کا کلمہ وہ ہمارا کلمہ، باقی امتیں پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ارے کتنے خوش نصیب ہے بابا جی ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جن پاک زبانوں پر پاک لبوں پر کہ نبی رسول کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کوئی کوشش کرنے سے نبی نہیں بنتا، توجہ، کوشش کرنے سے بنتا ہے تو قادیانی بنتا ہے، توجہ چاہوں گا، کوشش کرنے سے نبی نبوت نہیں، کوشش کرنے سے تو ولایت بھی نہیں ہے جب تک وہ نہ دے، توجہ، وہ نہ دے تو ولایت نہیں ہے، نبوت کہاں سے آ گئی؟ جب تک میرا رب نہ دے، میرے اللہ نے ساری کائنات میں سے کموں میں 1.25 لاکھ کو چنا، چن کر انہیں نبوت اور رسالت کے تاج پہنائے، تاج پہنانے کے بعد سب کو اکٹھا کیا، محبوب کا تعارف کرایا، پھر محبوب کا کلمہ پڑھوایا۔ اللہ اکبر، جن زبانوں سے جس محبوب کا کلمہ ادا ہوتا ہے ہمارا کلمہ وہ اللہ، سبحان اللہ، ہم وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، توجہ۔ لیکن کتنی دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات، ہم کلمہ لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم نماز لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں، ہمیں آقا کا پتہ ہی نہیں ہو جس نے کلمہ دیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو میرے بھائی اس نبی کا تعارف تو پتہ ہونا چاہیے، اس رسول کا تعارف تو۔ آج ختم قرآن پہ آنے والوں، آج قرآن میرے آقا نے دیا، حافظ صاحب نے سینے میں رکھا، سبحان اللہ، 7 سال کا بچہ سینے میں اٹھا کے جا رہا ہے، یا اللہ یہ تو کوئی قرآن نہیں ہے، 7 سال کے بچے نے کیسے سینے میں لے لیا؟ قاری صاحب کے سینے میں کیسے آ گیا؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سینہ، یہ دل سخت ہے یا بڑے بڑے پہاڑ سخت ہیں؟ یہ سینہ بڑا ہے، یہ تھوڑا بڑا پہاڑ بڑا ہے، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ ہمالیہ؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ایک آیت قرآن کی، فرمایا ایک آیت اٹھا کے پہاڑ پہ ڈال دوں، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جائے۔ جو اللہ ایک آیت پہاڑ نہ اٹھا سکے، بچے نے 7 سال کے بچے نے پورا قرآن لے لیا، سبحان اللہ۔ فرمایا اس لیے اٹھا لیا ہے، دیکھتے ہی دیا کس نے، اس کی بات کرو۔ کمال تو قرآن میں تو اتنے کمالات ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے، ساری زندگی قرآن کے کمالات ادا ہوتے، پڑھتے ختم ہی نہیں ہو سکتی، قرآن تو کیا کمال ہے۔ لیکن میرے بھائی دیا کس نے ہے؟ توجہ، میرے آقا کا وسیلہ بیچ میں سے نکال دو تو ایک آیت پہاڑ نہ اٹھا سکے، میرے آقا بیچ میں آ گئے تو 7 سال کے بچے نے پورا قرآن اٹھا دیا۔ یہ ہے میرے آقا کی ذات۔
اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں رکھا، اور یہی وجہ ہے خلیفہ بنانے کی۔ بادشاہ خلیفہ بناتا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، پیچھے خلیفہ نظام چلائے، ملک میں نظام چلے نا، نائب وزیر اعظم، نائب صدر تو آپ کے ملک میں بنتے ہیں، خلیفہ نائب۔ بادشاہ ملک سے باہر گیا، پیچھے نائب خلیفہ کام چلائے، بادشاہ بیمار پڑ گیا، پیچھے نائب کام چلائے، بادشاہ سو رہا ہے، نیند میں خلل نہ آئے، پیچھے نائب کام چلائے، بادشاہ فوت ہو گیا، فوری طور پہ جب تک نیا نہیں آتا نائب کام چلائے۔ یہ ہوتا ہے نائب بنانے کے مقاصد۔ اللہ نے نائب کیوں بنایا؟ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت، یا اللہ بادشاہ ملک سے باہر جاتا تو خلیفہ بناتا ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک۔ بادشاہ خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ بادشاہ بیمار پڑ جائے، یا اللہ تو اس سے پاک۔ اس لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ سو جائے تو پیچھے کام چلائے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کو نیند، یا اللہ تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ بادشاہ فوت ہو جائے تو پیچھے کام چلائے، وہ حی لا یموت ابدا ابدا، یا اللہ تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں ہے، پھر کیوں خلیفہ بنایا؟ آنے جانے سے پاک، بیمار ہونے سے پاک، کمزور ہونے سے پاک، سونے سے پاک، جانے آنے سے پاک، کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے بنایا ہے کہ میرے تو جب ایک قرآن کی آیت کا جلال تم نہیں اٹھا سکتے، ایک صفت کی تجلی کے اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو تمہاری ساری زندگی کے سارے معاملات تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے میرے فیوز و برکات سے تمہیں مجھ سے لو ان کو دو، 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 اور ان کی عبادات لو اور میری بارگاہ میں بھیجو، جو ایسی آ جائے گی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جو آپ پیش کرو گے وہ قبول ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن ملا ان کے صدقے۔ اور میرے آقا کا تعارف کیا ہے؟ 4 مصرے آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت، میرے آقا کا تعارف پتا چلتا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تعارف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان، سر سے لے کے پاؤں تک حضور کیا ہے؟ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک کیا ہے مصطفیٰ؟ نہ بشریت کی بات کی، نہ نورانیت کی بات کی، فرمایا چھوڑا جھگڑا کرنے یار، چھوڑو، بات کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ وہ بابا جی کہتے ہیں نا گل بچوں کچھ اور ہے، نہ نورانیت کی بات کی، نہ بشریت کی بات کی، فرمایا بات تو ان دونوں سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کو بشریت اور نورانیت میں پھنس نہ جاؤ، میرے آقا اس سے بھی اعلیٰ ہیں، کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ سر سے لے کے پاؤں تک اس بنانے والے کی شعار بن گیا ہے۔ یہ بات بنی صغیر میں 2 ہستیوں نے کی ہے، دونوں چوٹی کی ہستیاں ہیں، ولایت میں بھی، علم میں بھی، عرفان میں بھی، وجدان میں بھی، چوٹی کی ہستیاں۔ ایک تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ، اور دوسری ہستی تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ آل رسول اولاد علی نوری حضوری بزرگ۔ دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے بھی کی تو آقا کو دیکھ کر کی، انہوں نے بھی کی تو آقا کو دیکھ کر کی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اور ادھر پیر میری شاہ صاحب جب وادی حمرہ میں جلوہ مصطفیٰ ظاہری جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، اور پتہ کیسے دیکھا؟ میری شاہ صاحب جب وادی حمرہ میں جلوہ مصطفیٰ ظاہری جاگتی آنکھوں سے دیکھا، پتہ کیسے دیکھا؟ 4 سنتیں رہ گئی تھی عشاء کی، غیر موقدہ، ہم نے کبھی بھولے سے پڑھی نہیں، رہ گئی تھی، میرے آقا جلوہ دکھانے آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارے بابے اتنے زبردست عاشق رسول ہے کہ 4 نہیں پڑھی، توجہ 4 نہیں پڑھی تو آقا پروانے خود آ گئے، سبحان اللہ۔ جلوہ دکھا، لوگوں کی ساری زندگیاں گزر گئی، آج تک کھڑکی نہیں کھلی، دیدار نہ ہوا، پڑھ کے نہیں ہو رہا، ہمارا بابا رہ جاتی ہیں تو سرکار کے دل میں آ جاتی ہے۔ جب وہاں دیکھا گولڑے میں آ گئے، گولڑے میں، توجہ، گولڑا اور مدینہ یہ ایک ہی جگہ ہے بھائی،
توجہ ایک کوئی بات سمجھانی ہے، گوڑا اور مدینہ ایک ہی جگہ پہ واقع ہے یا کوئی درمیان میں فاصلہ ہے؟ میلوں کا فاصلہ، سینکڑوں میل کا ہوں، ہزاروں میل کا ہوں، ہزاروں میل کے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. توجہ چاہوں گا وہاں آ کر کو دیکھا، وہاں آ کر کو دیکھا، گولڑے میں آئے. اب جب گولڑے میں آئے محبوب جو اندر یاد آئے میرے آقا، جب یاد آئے اور پھر اندر تجلی پڑی کہ کس کو دیکھا تھا. اب پھر میری شاہ صاحب اس کا اظہار کرنے لگے ہیں. توجہ میرے آقا کا تعارف بہت پتہ ہونا چاہیے، عاشقوں کی زبانی جو نکلا تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے. جب دینے والا سمجھ نہ آئے تو اس کی دین کی قدر ہی نہیں ہے. آج قرآن کو غلاف میں لپا کے ہم نے 3 میل اوپر رکھا ہوا ہے. تو کافر آئے اور کہے جس قرآن کو پڑھ کے ہم چاند پہ پہنچ گیا ذرا لے کے آنا، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں. اب سیڑھی لگا کے اتارو اور جب آپ اس کے سامنے پیش کرو اتنی گرد ہو اس کے اوپر، وہ کہے گا تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم کافر ہو کر اس کو مانتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں چاند پہ پہنچایا، اس نے ایٹم بم بنا کے دیا، اس لیے سارے کام کر کے دیے. جی ہاں، یہ سب قرآن میں ہے، سب مجھے پتا ہے کہاں کہاں ہے، پوری تھیوری ایٹم بم کی قرآن میں. اور تم نے اچھی قدر کی ہے، اس لیے قدر نہیں کی کہ دینے والے کا نہیں پتا، ہمیں دینے والے کا نہیں پتا ہے. دینے والے کی سمجھ آ جائے. توجہ پیر میرے ساتھ سمجھ کرتے ہیں اس صورت نو میں جاؤ. یار ایک بات بتاؤ، دیکھا تھا مدینے میں بیٹھے ہیں گولڑے میں، درمیان کتنا فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے. میں ابھی آپ سے پانی مانگوں، توجہ بات کو سمجھنا، پیر میرے ساتھ صاحب کی بات کو بڑے قیمتی نقطہ ہے. میں کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ بچہ اٹھے اور جا کے پانی لا کے مجھے دے. پھر دوبارہ میں پانی مانگوں تو وضو خانے پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ مجھے لا کے دے. یہاں سے ایک بندہ کھڑا ہو وہ کہ جی علامہ صاحب آپ کو پانی کس نے دیا؟ توجہ میں کہوں گا پہلے اس نے دیا پھر اس نے دیا. اللہ کا سمجھ میں آیا، پہلے اس نے دیا پھر اس نے دیا. اسے میں اس کہوں گا، پہلے اس نے دیا پھر اس نے دیا. آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب غلط کر دیا، پہلے اس نے دیا پھر اس نے دیا. کہا نہیں غلط ہو گیا، ریپیٹ کرو، پہلے اس نے پھر اس نے. نزدیک جو ہوتا ہے سامنے جو ہوتا ہے وہ اس ہے، جو دور ہے وہ اس ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ راجہ بازار قریب ہے نا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دکانیں بند ہو گئی ہیں، مال ابھی تک اندر ہی پڑا رہے، ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گی؟ توجہ اس نے اس نے. توجہ گولڑے میں بیٹھے ہیں میرے پیر میری شاہ صاحب، بات سرکار کی ہو رہی، سرکار مدینے میں ہے، دور ہے. پیر میری شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو. اب تھوڑی تھوڑی دکانیں کھول رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی کھول رہی ہیں. کھاؤ شٹر بھائی جان، کھاؤ. سبحان اللہ. ایسی جھگڑے کرتے رہتے ہو آپ. کتنی دفعہ آپ نے فرمائشیں کر کے کلام سنا، کبھی غور کیا اللہ والوں کی باتوں پہ؟ پاپا جی ادھر دیکھ کیا جو ادھر، تو یوں کہو نا اس صورت نو. فرمایا خبردار، اگر وہ صورت اس ہو جائے تو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا وہ نہیں، یہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جان اتنی قریب ہے، میرا نبی اس سے زیادہ قریب ہے. جو دور ہے وہ اس ہے، جو سامنے ہے وہ اس ہے. پھر میرے ساتھ ایسے دیکھ کے فرما رہے ہیں اس صورت میں جانا کھا کے جانے جہاں دو مصرے ہو گئے. سچ آنکھا میرا وہی نشان. یہ تیسری بات وہاں کہتے ہیں اللہ کی سرتا وقت شان. پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں سچ آنکھا دے رب دی بشان. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ہمارے آقا اللہ کی شان بن کے آئے ہیں دنیا میں. دونوں ہستیوں نے یہ بات کی اور بات ختم کرنے لگا ہوں. ان دونوں ہستیوں سے پوچھو کیوں کی ہے؟ کس سے پوچھ کے کی ہے یا خود سے کی ہے؟ کہا خود بھی کی ہے، خود بھی کی ہے لیکن کسی سے سن کے بھی کی ہے. سبحان اللہ. توجہ
بات؟ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ 15,000 ہیں، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق تمہیں۔ اسے چاٹ کھانے کا ذوق، اسے کھانے کا ذوق، اسے سچی کا ذوق، اسے جناب شلواری کا ذوق، اسے پہننے کا ذوق، اسے اوڑھنے کا ذوق، اسے بولنے کا ذوق نہ، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا کا ذوق تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید 15,000 کا لشکر، 1.5 لاکھ رومی، ہر قسم کا ویپن جدید ان کے پاس، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے چلاتے لشکر کے بیچ میں گھس گئے۔ جو سپہ سالار ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، میمنہ میسرہ قلب میں ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دستے ہوتے ہیں، بیچ میں قلب میں ہوتا ہے سپہ سالار بادشاہ جو بھی اسے بجایا جاتا ہے۔ ادھر خالد بن ولید ہیں سب سے آگے، تلواریں چلاتے اندر گھس گئے، رومیوں کا بادشاہ ہے، پوچھتا یہ کون ہے؟ کچھ سیانے رومی تھے، وہ کہتے ہیں یہ خالد بن ولید ان کا سپہ سالار ہے۔ کہا روک دو جنگ روک دو، تلواریں نیام میں لے لو، توجہ چاہوں گا۔ حیران ہو گیا کہ 15,000 کو تو خوف سے بھاگ جانا چاہیے تھا، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی، نہ گھوڑے نہ اونٹ، ہاتھی لے کے آئے ہیں، یوں سمجھو کہ خالی ہاتھ اور آگے ایٹم بم ہو، اور یہ کیسے لوگ گھس گئے؟ فرمایا روک دو، خالد کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید تلواریں اٹھائی ہیں، کہا خالد جنگ بعد میں کریں گے، پہلے ایک بات تو بتا، ہم تو حیرت سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں تو حیرت سے موت آ رہی ہے، ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، خوف سینے پتہ نہیں کیا کیا، اور جب برابر کے لشکر بھی ہوں تو لوگ ڈر رہے ہوتے برابر کے، تم 15,000 1.5 لاکھ سے لڑنے آ گئے ہو؟ تم پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون، پہلے اپنا تعارف کرو، اور تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کی غلامی نے تمہیں اتنا نڈر بنا دیا، وہ کون ہے تمہارا آقا کہ جس کی محبت میں تم اتنا سرشار ہو گئے ہو، اس نے تمہیں کیا ایسا پلا دیا ہے کہ تمہیں موت سے ڈر ہی نہیں لگتا، تم جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہو موت بھاگ جاتی ہے، کون لوگ ہو تم، بتاؤ نا تمہارے آقا کیسے ہیں، بتاؤ نا۔ حضرت خالد بن ولید مسکرائے، دونوں تلواریں میان میں رکھی، کہا ہم تو جنگ لڑنے آئے تھے، میدان جنگ تو محفل میلاد بن گیا۔ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا کون لوگ؟ غور کریں، میں ادھر کان پہ ہاتھ رکھوں اور 1 گھنٹہ آپ کو سر سنا کے چلا جاؤں، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا۔ خالد بن ولید سے بادشاہ جنگ میں کوئی پوچھتا ہے؟ جنگ میں تو کہتے ہیں اس کی ہڈی پسلی توڑ کے میرے سامنے لاؤ، عبرت کا نشان بناؤ تاکہ کسی کی جرت نہ ہو۔ وہ جنگ میں بھی حیرت سے کہتے ہیں چھوڑو جنگ، پہلے بتاؤ کون ہو، کس کے غلام ہو؟ آج تک ہم سے نہیں پوچھا گیا، اتنا رونے کا مقام ہے میرے لیے۔ یار کافر ہمیں بھی تو روک کے کہو، یار نہ جھوٹ بولتے ہو، نہ کم تولتے ہو، نہ ملاوٹ کرتے ہو، تمہاری جوانی بھی پاک، تمہاری نظر بھی پاک ہے، تمہارے بالکل ذہن بھی پاک، تمہاری تنہائی بھی پاک، یار تم کیسے لوگ ہو یار، ہر ایک کا احترام کرتے ہو، ایک نوجوان روک بتا یار تو کون ہے، کس کا غلام ہے؟ ہم اپنی ساری زندگیاں گزار کے جا رہے ہیں، مفتی بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے، انجینئر ڈاکٹر بن گئے، آج تک ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا ہماری یہ اوقات ہے۔ ہم اتنے پانی میں نعرے لگانے میں ہم شیر ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پوچھا بھائی کہ ہم نے آج تک وہ پی نہیں ہے، وہ انداز وہ اختیار ہی نہیں کیا کہ کافر حیرت سے وہ کہتا جیسا یہ ہے ویسا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا میں ابھی آپ کو بات سنانے لگا، وہی والی توجہ چاہوں گا میں۔ ان کے دور میں 2 دوست رہتے تھے، ایک کافر تھا ایک مسلمان، کٹھی شراب پیتے تھے، کٹھی چوریاں کرتے تھے، کٹھی سے سنگت محفل، ایک دن شراب کے نشے میں دونوں چور ایک چوک پہ بیٹھے تھے، تو وہ مسلمان جو تھا اس کو پتہ نہیں کیا بات یاد آئی، اس کو کہتا ہے تو کافر ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ اچھا ایسا کر تو مسلمان ہو جا۔ خیریت خیریت ہے، کیوں ہو جا مسلمان؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوتا ہے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میرے سامنے مسلمانوں کے 2 معاملات ہیں، ایک بایزید بستامی ایک اگر وہ مجھے کہے توجہ، اگر وہ مجھے کہے مسلمان ہو جا، پھر تو میں ضرور
کرتے ہیں, چوری ڈاکہ اکٹھا کرتے ہیں, بک بک اکٹھی بیٹھ کے کرتے ہیں, جیسا میں ویسا تو. مجھے بتایا آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیں؟ یونیورسٹی میں لڑکے پڑھ رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ آج کل تو اور ٹرینڈ آ گیا, اللہ مان الحفیظ, ہماری لڑکیاں ہندو لڑکوں کو پسند کر رہی ہیں, ہماری بچیاں کرسچنوں کو پسند کر رہی ہیں, کرسچن ہماری بچیوں اور ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کیا مذائقہ ہے جی, انسانیت بڑی چیز ہے, مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک ہم ہے, ایک حضرت خالد بن ولید ہے, کہتے ہیں بتاؤ نا تمہارے آقا کیسے ہے. اے نزول قرآن کی محفل میں آنے والوں توجہ چاہوں گا, ہمیں قرآن کس ذات نے دیا, کس ہستی نے دیا ہے, اس ہستی کو دل میں بٹھاؤ, پھر قرآن کھولو گے, قرآن تمہیں اپنا نور دے گا, ہمارے دل میں سرور دے گا. توجہ, جب پوچھا گیا تلوار میان میں رکھی, مسکرائے فرمایا ساری زندگی گزر جائے گی, جس آقا کی شان پوچھتے ہو وہ کون ہے, ان کا تعارف. کہا ان کے تعارف میں تو بہت بڑی بات ہے, بہت شانیں ہیں, مختصر بات یہ بتا دوں کہ میرے آقا وہ ہیں جسے بھیجنے والے نے اپنی شان بنا کے بھیجا, جسے بھیجنے والے نے اپنی شان بنا کر بھیجا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میں بات ختم کر رہا ہوں, جو پنجاب میں رہتے ہیں انہیں پنجابی کہتے ہیں, جو گجرات میں رہتے ہیں وہ گجراتی ہوتے ہیں, جو بنگال میں رہتے ہیں وہ بنگالی ہوتے ہیں, جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی ہوتے ہیں. سندھی کو جب آپ سندھی کہیں گے کبھی برا نہیں منائے گا, اسے پتہ ہے میں سندھ کا رہنے والا ہوں, علاقہ ہے میرا علاقہ ہے. پنجابی کو پنجابی کہیں گے کبھی برا نہیں منائے گا, کہیں گے پنجابی میرا علاقہ ہے. دہلی میں رہنے والے کو دہلی کہیں گے برا نہیں منائے گا, گجرات والے کو گجراتی کہیں گے برا نہیں منائے گا, اس کا علاقہ ہے. بھائی ہم سب کسی نہ کسی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں. قرآن کا بھی کوئی علاقہ ہے, قرآن بھی کسی علاقے میں آیا, قرآن بھی کسی علاقے کا رہنے والا ہے. اللہ کا کلام, قرآن نہ گجراتی ہے, نہ سندھی ہے, نہ بنگالی ہے. لیکن عجیب بات ہے, بات بہت پرانی کر رہا ہوں لیکن انداز نیا ہے بہت. مجھے, میں جب وہاں گیا عمرے پہ, وہاں مجھے جو ملتے تھے وہ کہتے تھے پاکستانی, میں کہتا الحمدللہ پاکستان, نام پاکستانی. میں پاکستان سے آیا تھا, وہ جو ایک مسلمان ملے میں نے کہا ہندوستانی, کہتا ہاں ہندوستانی. ایک کو میں نے کہا بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش. لیکن قرآن جب اٹھاتے ہیں آپ تو قرآن کی کچھ صورتیں مکی, کچھ صورتیں مدنی. جو مکے میں رہتا ہے وہ مکی ہوتا ہے, جو مدینے میں رہتا ہے وہ مدنی ہوتا ہے. بات کو تھوڑا اور میں طول دے رہا ہوں, مکے میں رہنے والا مکی ہوتا ہے, مدینے میں رہنے والا مدنی ہوتا ہے. مکے میں پیدا ہونے والا مکی, مدینے میں پیدا ہونے والا مدنی. قرآن تو نہ مکے میں پیدا ہوا نہ مدینے میں پیدا ہوا. توجہ, پھر آپ جب قاری صاحب سورت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سورۃ الناس مدنیہ, سورۃ البقرہ مدنیہ, سورۃ الفلاح مکیہ. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کچھ صورتیں مکی ہے, کچھ مدنی ہے. یا اللہ, قرآن تو نہ مکے میں پیدا ہوا نہ مدینے میں پیدا ہوا, قرآن کیسے مکی مدنی ہو گیا؟ فرمایا قرآن تو مکی مدنی نہیں ہے, محبوب تو مکی مدنی ہے. محبوب تو مکی مدنی ہے. تو محبوب تو مکے میں ہو تو قرآن مکی ہے. اچھا, آپ قرآن لے کے سیدھے میں چلے جائیں, قرآن سیدھی ہوا ہے. کتنا فرق ہے امتی میں نبی. یہ توجہ, بہت چوٹ والا جملہ کہہ گیا ہوں, آپ نے کیچ کیا. میں قرآن لے کر مصر چلا جاؤں, کیا قرآن مصری ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا کے غوث کتب, ساری دنیا کے علماء, ساری دنیا کے تہجد قرآن اکٹھے کر لو, وہ قرآن کو سینے سے لگائے. اور دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, یمن چلے جائیں, قرآن یمنی نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام توریت اٹھاتے ہیں, توریت اٹھا کر مصر جاتے ہیں, توریت مصری نہیں ہوتی. داؤد علیہ السلام اپنی زبور شریف اٹھا کر جس علاقے میں جاتے ہیں وہ زبور ہی رہتی ہے, علاقے کا نام نہیں آتا. میں اور آپ قیامت تک فرشتے ہی اٹھا کے پھرتے رہے, قرآن کا علاقہ نہیں آئے گا. لیکن محبوب مکے میں ہوتے تو مکی ہو جاتا ہے, مدینے میں ہوتے تو مدنی ہو جاتا ہے. یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اور ایک اور بات سن لو, اور بات ختم کر رہا ہوں, قرآن بھی سمجھ آ جائے. آقا کا تعارف پتہ چلا, اب قرآن کا تعارف لے لو. موسیٰ 40 دن کا وعدہ ہے, طور پہ آ جاؤ. بہت اہم بات ہے, بات ختم کر رہا ہوں. سرکار کا تعارف بتایا,
بھیجنے والے نے اپنی شان بنا کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھیجنے والے کی شان پتہ ہوگی تو تمہیں سرکار کی شان پتہ چل جائے گی. پھر تم کبھی نور بشر کے جھگڑے بھی نہیں پڑو گے. سبحان اللہ. اس نے اپنی شان بنا کے بھیجا تو پھر بات تو پھر کچھ اور ہی ہوگی. سبحان اللہ. بات تو کچھ اور ہو گئی ہے. اب قرآن سن لو. قرآن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جی اللہ طور پہ آؤ, 40 دن کا وعدہ ہے, طور پہ آ جاؤ. یا اللہ آ جاتا ہوں, کیا ملے گا؟ فرمایا توریت دینی ہے. 40 دن گزرے, پوری کی پوری توریت شریف ایک ہی دفعہ دے دی. فرمایا یہ توریت پکڑو جو الواح پہ لوگوں پہ لکھی ہوئی تھی. فرشتے لکھی ہوئی حالت میں, کیا حالت میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑائی. فرمایا موسیٰ یہ لے لو, ساری کی ساری دے دی, یہ لے لو. اب اس کے مطابق تم نے اور تمہاری امت نے زندگی گزارنی. کس کے مطابق؟ توجہ چاہوں گا, شہر میں بیان کرو, اس میں بہت بڑی کی بات کروں. اس کے مطابق تم یا اللہ ٹھیک ہے لے کے آ. داؤد علیہ السلام یا اللہ زبور دینی ہے, یا اللہ تیرا کام, یہ لو تم ساری زبور دے دی. ساری لے لو, یا اللہ لے لی ہے, سینے میں ڈالو, ڈال لی ہے. اب اس کے مطابق تم نے بھی اور تمہاری امت نے زندگی گزاری, یا اللہ گزار. عیسیٰ یا اللہ لبیک انجیل دینی ہے, یا اللہ تیرا کرم میں دے دے, سوری دے دی. اے عیسیٰ اس انجیل میں جتنا کچھ بھی ہے جو حکم ہے اس کے مطابق تم نے زندگی اپنی بھی گزارنی ہے, تمہاری امت نے بھی گزارنی ہے. اللہ ٹھیک ہے. یا ایھا المزمل, پورا قرآن اٹھاؤ. ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں یہاں پر, بہت خاص بات ہے قسم خدا کی. وہ بزمی صاحب اتنی رگے چھیڑ کے چلے گئے, اتنی چھیڑ, اللہ ان کو سلامت ہے. بہت پیارے بندے, ایسے ناتمانوں سے سنا کرو. یہ ڈسکو وسکو, یہ چھل آوے فلانا, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرتے ہیں, الٹے سیدھے اشعار قسم سے کیا وہ کر کے گئے. پورا قرآن اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ. بڑا چھوٹے کا نام لے, چھوٹے کا شرف. میرے ابا جی کے راشد, بڑا چھوٹے کا نام لے تو بڑے چھوٹے کی شرف ہے. چھوٹا ابا جی مجھے کہے اے راشد, میں جواب میں کہوں عبد الرؤف, تو آپ سننے آپ کہیں گے کیا نالائق آدمی ہے, باپ کا نام لے رہا ہے, چھوٹا ہو کے بڑے کا نام لے رہا ہے. دیکھو ابا جی میں نے لیا تھا میرا نام, کہ نادان بڑا چھوٹے کا نام لیتا ہے, چھوٹا بڑے کا نام لے کے مخاطب نہیں کرتا. توجہ دے چاہوں گا میں آپ کی. یا موسیٰ, اللہ کے راہ امت کو نہیں کہنا چاہیے. یا ابراہیم, اللہ کہہ رہا ہے, امت نہیں کہہ سکتی. لیکن پورے قرآن اٹھا کے دیکھو, ایک جگہ بھی یا محمد نہیں ہے. سبحان اللہ ہے یا محمد. اس بات پہ بھی میں آپ کو سبحان اللہ کرم نہیں ہو گیا. ایک جگہ یا محمد نہیں ہے. اللہ نے بڑے ہو کر اللہ فرمائے یا محمد, یا محمد, یا اللہ فرمائے, اللہ بڑا ہے. سرکار مخلوق ہے, محبوب ہے, عبد ہے, بندے ہیں, اللہ اللہ ہے, کوئی مماثلت نہیں ہے, توحید یہی ہے. اللہ فرمائے یا محمد, قرآن دینا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتا. فرماتا ہے میں رب ہو کے نام نہیں لیتا, محبوب اتنا سونا ہے, تم کہاں سے نادان ہو ان کا نام لینے آ گئے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین. اللہ ایسے پکارتا ہے محبوب کو. اللہ ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ اے محبوب آؤ نا ذرا غار حرا میں سارا قرآن لے. اللہ سب تو پورا پورا دے دیا, اور کہا اس کے مطابق زندگی. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ محبوب ہے. محبوب اب تمہیں یکمشت قرآن نہیں دے رہے, اس لیے نہیں دے رہے کہ ادھر بات ہو رہے ادھر بات ہو رہے, ان کے لیے احکام اتارے, ان حکموں پہ عمل کر کے زندگی گزارنی. نہیں محبوب, تم گزرتے چلے جاؤ, تم کھاتے چلے جاؤ, تم پیتے چلے جاؤ, تم معاملات کرتے چلے جاؤ, تم جو کچھ کرتے چلے جاؤ گے قرآن بنتا چلا جائے گا. دلیل لے رہا ہوں میں آپ کو. بعد میں یہ نہ کہہ دینا ایک بریلوی آ کے تو پتہ نہیں کیا کہہ گیا. ہم مسلمان عاشق رسول بنے, اپنی پہچان بنے, ایسا نہ کرے. توجہ,
دلیل دے رہا ہوں، دلیل آ رہی ہے میرے آقا کے گھر سے، سبحان اللہ۔ میرے آقا مثال فرمایا تو پیچھے جن کی ڈیوٹی لگا کے گئے، بڑے بڑے صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت عبداللہ بن عباس، میرے آقا فرماتے ہیں دین سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن عباس سے سیکھو، ملک بڑھانے والی، اسلام کو بڑھانے والی سیاست سیکھنی ہے عبداللہ بن عمر سے سیکھو۔ انہیں کہتے ہیں عباد اللہ ثلاثہ، عباد اللہ ثلاثہ بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے ان کے پاس۔ جی ہاں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کیا ہستی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون محبوب؟ فرمایا عائشہ۔ 3 دفعہ۔ پھر چوتھی دفعہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ کا والد۔ پھر بھی نام عائشہ کا آیا، یار یہ ہے، یہ محبوبیت ہے۔ پھر بھی نام صدیق اکبر کیوں نہیں کہا؟ اس بہانے بھی نام عائشہ کا ہی دیا۔ وہ حضرت اماں عائشہ مسئلہ بتاتی ہے، دستک ہوتی ہے، باہر سے ایک صحابی آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی آتے ہیں، باہر سے آئے، دور سے آقا کا تذکرہ سن کے بار بار کر کے آئے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ نہیں، آنے والے کیا کام ہے تیرا؟ عرض کرتے ہیں اے اماں عائشہ مجھے بتاؤ نا، میں تو باہر رہتا تھا، زیارت کر کے صحابی بن کے چلا گیا تھا، میں تو محروم رہ گیا، مجھے بتاؤ نا میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ، خلق کیسا تھا؟ توجہ چاہوں گا، ہم تو صرف بولنے کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ آپ علماء بیٹھے ہیں، تفسیر اٹھا کے دیکھو، اخلاق میں کیا آتا ہے؟ ہمارا بولنا، ہمارے معاملات کرنا، سودا خریدنا بیچنا، بیوی کے ساتھ معاملات، ماں کے ساتھ معاملات، بیٹی کے ساتھ معاملات، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، اس سب کو خلق کہتے ہیں، سب کو خلق۔ اگر آپ بولتے اچھا ہیں، کرتے غلط ہیں، بد اخلاق، اگر کرتے صحیح ہے، بولتے غلط ہے، پھر بھی بد اخلاق۔ آپ کی چال اچھی، آپ کی ڈھال اچھی، آپ کی نظر اچھی، آپ کی سماعت اچھی، آپ کا ذہن اچھا، آپ کا دل اچھا، آپ کے معاملات اچھے، جب سارے کے سارے اکٹھے ہوں تو پھر کہا جائے گا آپ کا خلق اچھا ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کا خلق ہے۔ سوال ہو رہا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اماں عائشہ بتاؤ نا میرے آقا کے خلق کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے؟ جواب سن لو، بات ختم کر رہا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سوال پوچھنے والے تیرے سوال پہ حیرت ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، تیرے سوال پہ حیرت ہے۔ عرض کیا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا جو تو سوال پوچھنے آ گیا ہے؟ عرض کیا قرآن تو روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا تو قرآن بھی پڑھتا ہے اور سرکار کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کا سارا قرآن محبوب کے اخلاق ہے۔ اور اخلاق میں کیا کیا آتا ہے؟ بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملات، تولنا، بیچنا، دیکھنا، سب کچھ آ گیا۔ مطلب اماں عائشہ صدیقہ نے مہر لگا دی کہ محبوب تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے اسے قرآن میں محبوب کی ادائیں محفوظ کر لی ہے۔ ایک قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، نماز بالکل جتنے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے تھے میں ہی خود کر کے جواب دے کے جا رہا ہوں۔ دلیل لے لو، اماں عائشہ صدیقہ کی آگے قرآن سے لے لو، قرآن کی دلیل قرآن سے لے لو۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، رخ اقدس بیت المقدس قبلہ اول کی طرف ہے۔ توجہ چاہوں گا، جتنے حاجی عمرہ کرنے والے مدینے گئے ہوں گے مسجد قبلہ دیکھ کے آئے ہوں گے، سبحان اللہ، دو قبلوں ہماری، توجہ ایسے اپوزٹ ہے، بالکل ایسے دو قبلوں والی۔ توجہ چاہوں گا، بات آپ کو بتانی ہے، محبوب تم جو کچھ کرتے جاؤ گے قرآن پر۔ اب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، رخ بیت المقدس ہے، قبلہ اول، اللہ ہمارے قبلہ اول کو بدبختوں سے رہا کریں اور ہمت کریں یار۔ ہم ہمت کریں گے نا قسم خدا کی، تب ان کو بھارت ملا۔ ہم اپنے مشن پہ آئیں گے، ہم اپنی ذات کو پہچانیں گے تو ان کو تکلیف ملے گی۔
جب ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کریں گے تو کل ہمارا بھی درد کوئی محسوس نہیں کرے گا. ان کو مار پڑتی رہی, ہم نے نوٹس نہیں لیا, اب ہمیں مار پڑنی شروع ہو گئی ہے, تو وہ نوٹس بھی کیسے لے گیا ہمارا توجہ. تو بیت المقدس کی طرف رخ انور ہے, نماز پڑھا رہے, دوران نماز, اور دل میں خیال محبت کعبے کی آ گئی ہے کہ کعبے کی طرف رخ ہو تو کیا بات ہے. سبحان اللہ, توجہ, رخ بیت القبلہ اول کی طرف ہے, کعبے کی طرف نہیں ہے. اب بات دل میں آئی, توجہ, دل میں آئی بات. میرے آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے چہرے اقدس آسمان کی طرف, پھر واپس, پھر کیا, پھر واپس, پھر کیا, پھر واپس. یہ زمین پہ میرے آقا کا یہ ادا ہے محبوب گانا قرآن, یہ ادا ہے محبوب کی. اب اٹھاؤ نا دوسرا سپارہ, دوسرا سپارہ اٹھاؤ. اللہ نے اسی ادا کو قرآن بنا دیا. اللہ فرماتا قد نرا, محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے گزار دو نا, وہ بے نیاز ہے, کوئی نہیں دیکھے گا. ہم کیا, ہماری اوقات کیا ہے, ہمارے کیا سجدے, کیا رکوع. محبوب چہرہ دو تین دفعہ اوپر نیچے کیا. اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب جو آپ اپنے چہرے اقدس کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں, یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیوں اٹھا رہے ہو. محبوب کی ادا تھی, قرآن کو ملا. مال غنیمت میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا, انفال پہنچا, صحابی آ گئے, یا رسول اللہ یہ انفال کیا ہے, کس کا ہے, یہ مال غنیمت کیا ہے, کس کا ہے. سوال میرے آقا سے ہو رہا ہے. اللہ قرآن فرما رہا ہے یسألونک عن الانفال. سوال کرنے والے سوال کہتے ہیں یہ روح کیا ہے, یسألونک عن الروح. جو سوال میرے آقا سے ہو رہا ہے وہ قرآن بن رہا ہے, میرے آقا جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن بن رہا ہے. صحابی ہیں, دیہاتی آئے, باہر سے میرے آقا کو آواز دے رہے ہیں, باہر سے حجرات, آقا تو آقا, آقا کے غلام جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا گانا خلقہ القرآن. آؤ ہم محبوب کو اپنی سینوں میں بسائیں, اپنے آقا کی یاد کو سینے میں بسائیں, تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں, ہر دم درود و سلام پڑھتے رہیں, دنیا کی ہر منزل کو طے کرتے رہیں, قرآن کو بڑے قیمتی تحفہ سمجھ کے سینوں میں سجائیں. میرے محبوب کا تحفہ ہے, میرے رب کا کلام ہے, اس قرآن کو سینے میں بسائیں اور میرے آقا کی محبت کی اینک لگائیں اور قرآن کو اٹھائیں, اور آپ دیکھیں کمال ہو جائے گا. قرآن اپنا نور آپ پہ اڈھیلے گا, اور اتنا اڈھیلے گا کہ سب کچھ آپ کو قرآن سے ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو دعانی اقال بعیر لوجدته فی القرآن. توجہ, بات ختم ہو رہی ہے, سب کچھ قرآن میں ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کے ناک میں ڈلنے والی جو نکیل ہوتی ہے نا, رسی چھوٹی سی, وہ اگر کہیں گم جائے, کہیں گم جائے, آپ راجہ بازار جائیں, اللہ نہ کرے آپ کا بٹوا, کسی کا بٹوا آپ کا کسی کا گر جائے, تو کہاں ڈھونڈے گا؟ بازار میں ڈھونڈے گا, رستے میں, کہ مولوی صاحب کے پاس آئے گا, کہے مولوی صاحب بٹوا میرا کدھر ہے, مولوی صاحب کہہ گے بھائی ایسے نہیں. تو جو سمجھیں, میں تو شریف آدمی ہوں, الزام نہ لگا. کبھی آپ نے ادھر گرا کے آئے ہوں, آگے قرآن کھولا ہے, اللہ کرے بہانے سے قرآن کھولنے والے بن جائیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دین سیکھ رہے ہیں, ان سے سیکھو. فرماتے ہیں میرے اونٹ کی ناک میں ڈلنے والی رسی بھی کہیں گم جائے تو یہ نہیں کہتے میں اسے پالوں گا قرآن سے, کتنی بڑی بات ہے, میں قرآن کھولوں گا تو قرآن مجھے بتا دے گا, نہیں دوں گا, نہیں امکانی بات نہیں, کچی بات نہیں. اللہ وجدتہ فی القرآن, میں اسے قرآن میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں. تجربہ بتا رہے, قرآن مجھے بتا دیتا ہے, یہ تیری فلانی جگہ پڑھی ہے, قرآن میں سے مل جاتی ہے.
کتنا کچھ ہے قرآن میں، کتنا کچھ ہے قرآن میں. یہ سارا قرآن محبوب کے دل پہ ہے. آئیں ہم اس قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، پڑھنے والے بن جائیں، ہم سمجھنے والے بن جائیں. درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دین اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. تو جن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. آئے ہم قرآن کو محبت سے ذوق بنائیں، قرآن پڑھنے کا ذوق، سننے کا ذوق بنائیں. علماء کے پاس بیٹھیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے سینوں میں محبوب کی محبت کی سمندر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پاکیزہ نظر عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں وہ جوہر عطا فرمائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وما علینا الا البلاغ.